اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج آیت نمبر 55, 56 and 57 تین آیت ہے. آیت نمبر 55 ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ او یأتیہم عذاب یوم عقیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. تو آیت نمبر 55 جو ہے اس میں اللہ پاک کہہ رہا ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو نہیں رکیں گے وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، جو ریجیکٹ کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، فی مریۃ منہ، کہ ان کے اندر جو بھی شک و شبہات ہے، مریت یعنی ڈاؤٹس، تو ان کے اندر جو شک ہے، شبہات ہے، اس سے وہ لوگ کبھی نہیں رکیں گے. کافر لوگ جنہوں نے ایمان کو رد کیا ہے، حتیٰ جب تک کہ تأتیہم الساعۃ، کہ وہ جو قیامت کا گھنٹہ ہے وہ جب آ جائے گا، تو وہ جب آ جائے گا اس کو دیکھیں گے، تب تک بھی ان لوگ نہیں رکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو رد کر رہے، کفر کر رہے اور جو شک و شبے میں پڑے ہوئے وہ کرتے ہی رہیں گے، لیکن جب قیامت کا گھنٹہ آئے گا توڑ پھوڑ کا، تب وہ لوگ رکیں گے. یعنی اس کو دیکھنے کے بعد تو تب تو کوئی موقع ہے نہیں، تب تو کوئی توبہ استغفار بھی نہیں قبول ہونے والی، ریپینٹنس وغیرہ. تو وہ جو آئے گا تو وہ اچانک آنے والا ہے. پہلے کوئی ٹیلی گرام نہیں آئے گا کہ بھئی ابھی وہ ساعہ جو ہے آور آنے والا ہے. بغتتاً، سڈنلی آئے گا. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، اور یا تو پھر وہ عذاب جب آ جائے گا جو یوم عقیم کا ہے. تو عقیم کا مطلب ہے بیرن، بنجر، جیسے اس کو اردو کے اندر بانجھ بھی بول سکتے ہیں. تو یوم عقیم یعنی کہ وہ بیرن، یعنی کہ بنجر دن، یعنی وہ دن میں کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اگر وہ دن آ جائے گا عذاب کا، تب تک بھی ان لوگ یہ کرتے ہی رہیں گے، ریجیکٹ کرتے ہی رہیں گے، ایمان کو رد کرتے ہی رہیں گے اور شک و شبہات میں پڑے ہی رہیں گے. لیکن جب سامنے قیامت آ گئی، سامنے عذاب آ گیا، اس کے بعد بولیں گے نہیں نہیں نہیں، اب ہمارا کوئی شک و شبہات نہیں ہے، ہم سب مان گئے، اب ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ سچ تھا. تو کیا کام کا، لیکن ناؤ اٹس ٹو لیٹ. اب نہیں ہو سکتا کچھ بھی، نہ تمہاری توبہ قبول ہوگی اور نہ ہی توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور نہ ہی کوئی ریپینٹنس ایکسپٹ کی جائے گی. تو کیا فائدہ؟ اللہ نے بتا دیا یہاں پر ایک اتنی چھوٹی آیت میں. Those who reject faith will not cease to be in doubt concerning revelation until the hour of judgment comes suddenly upon them, or there comes to them the chastisement of a barren day. تو یہ چیز یہاں پر اللہ نے بتا دی. The penalty، اس کی نوٹ ہے 2836، the penalty of deliberately rejecting faith is that the person doing so closes the channels of mercy that flow from Allah. تو اس کی سزا سب سے پہلے تو یہی ہوگی کہ جانتے بوجھتے تم ایمان کو رد کر رہے تھے نا، تو جو لوگ جو ہے وہ اپنے اوپر خود رحمت کے دروازے خود ہی بند کرتے ہیں. اللہ کی طرف سے رحمت جو ہے وہ تو سمجھ لو ایک آتی ہی جا رہی ہے، آتی ہی جا رہی ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے کہ اب ہم کو نہیں چاہیے یہ رحمت، تو ان پہ کیسے رحمت آئے گی؟ He will always be subject to doubts and superstitions until the time comes when all earthly scales fall from his spiritual eyes. اب آنکھوں کے سامنے جو پردے تھے وہ گر چکے، روحانی آنکھیں دیکھ رہی ہے نا، اب دیکھ رہی ہے سب کچھ. تو جو بھی اس کو شک اور شبہات تھے یا جو بھی مطلب سپرسٹیشنز تھے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے اب اس کے تمام پردے گر چکے. اب روحانی آنکھوں سے سب دکھائی دے رہا ہے. او ہو
کہ یہ ہم نے کیا کیا. بٹ دین دیر ول بی نو ٹائم فار ریپینٹنس. اب توبہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. It will be too late to profit by the guidance of Allah given through revelation. اس اللہ کے کلام کے تھرو، اس وحی کے تھرو جو اللہ نے ہم کو سب کو ایک ہدایت دی ہے. تو اب یہ جو وقت اگر آ گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، بہت it will be too late کہ اب تم اس ہدایت سے کوئی فائدہ اٹھا سکو. فائدہ اٹھانے کا وقت ختم ہو گیا. Stop writing, exams over. آیت نمبر 56. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم. الملک یومئذ، آج کے دن کس کا ہے ڈومینین، کس کا ہے تمام حکومت، کس کا ہے؟ الملک یومئذ للہ، اللہ کا، للہ اللہ کے لیے ہے آج کے دن. کیونکہ دنیا کے اندر چھوٹے موٹے سردار یا ادھر ادھر کے بادشاہ یا پھر ایسے ہی کوئی فرعون یا جیسے، تو اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنا پاور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب نہیں. اب آج کا وہ دن جو ہے وہ قیامت کا دن ہے. تو آج کے دن کس کی ہے حاکمیت؟ کون ہے اس دن کا مالک؟ اللہ. اب وہ نہ تو چھوٹے موٹے سردار، نہ پاورفل جو بھی لوگ لیڈر یا پھر بڑے کوئی خاندان کے کوئی بڑے بن کے اپنی حکومت چلا رہے ہوتے، کہیں پر کوئی بادشاہ بن کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ سب کا ختم ہو گیا. الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اللہ. فالذین آمنوا، اور رہی بات ان کی جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے. تو وہ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اور صالح اعمال کیے، ان کے لیے اللہ کہتا ہے فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت. اللہم ربنا جلنا منہم آمین. فی جنات النعیم، تو وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں. On that day, the dominion will be that of Allah. He will judge between them. So those who believe and work righteous deeds will be in gardens of delight. بتا دیا اللہ نے یہاں پر کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس کی نوٹ ہے 2837. Such power as evil has over those who yield to it. جو بھی شیطان کے پاور میں آ جاتے ہیں تو وہ مطلب پھر وہ اسی کے مطلب مطابق چل رہے ہوتے اپنی زندگی میں، اس کا کہنا مانتے، جی حضور ہم آپ کے سلیو ہیں. will then be gone، اب وہ ختم ہو گیا، اب وہ آ گیا نا، اب حاکمیت اب اللہ کی ہے. تو اب شیطان کیا کرے گا؟ تو ایول کے اس میں جو تم تھے اب وہ ختم ہوگی بات. will then be gone as the respite granted to Satan be over. کیونکہ شیطان کو بھی تو مہلت دی گئی نا. اگر وہ مہلت کا وقت بھی تو ختم ہونے آیا نا، تو اب ختم ہو گیا. and Allah's kingdom will be established. اب اللہ کا راج پاٹ جو ہے وہ قائم کیا جائے گا. اللہ کا راج تو آج بھی، پہلے بھی تھا، آگے بھی رہے گا. لیکن اس میں جو چھوٹے موٹے بادشاہ لوگ، پاور اپنا دکھانے والے لوگ اور وہ سب ہے نا، لیکن آج کا یہ جو دن اللہ نے بتایا، قیامت کا دن، اس دن تو حاکمیت پوری کی پوری، راج پاٹ، کنگڈم صرف اور صرف اللہ کا ہے. اب کسی کی کوئی دخل اندازی نہیں چلے گی. دنیا میں تو اللہ نے چھوٹ دے رکھی تھی کہ ہاں ٹھیک ہے چلو بعد میں تم کو ٹھیک کر دیں گے، ہم رسی کھینچیں گے نا تو ٹھیک ہو جاؤ گے. آیت نمبر 57. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فاولئک لہم عذاب مہین. تو وہ لوگ، والذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، ایمان کو رد کر رہے ہیں، وکذبوا بآیاتنا، اور اللہ کی
آیات کو، اللہ کی سائنس کو، نشانیوں کو، آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں. فَأُولَئِكَ تو وہ لوگ ہوں گے، لہم ان کے لیے ہوگا، فَأُولَئِكَ اور لہم دو ہے، یعنی وہ لوگ ہوں گے اور ان کے لیے ہوگا عذاب مہین، بہت ہی ذلیل کر دینے والا، ہیوملیٹ کر دینے والا عذاب، ذلت آمیز عذاب. انسان کو سوچو کہ سب کے بیچ میں اگر مارے پڑ رہی ہیں تو کیا اس کو بے عزتی نہیں لگے گی؟ اس کو کوڑے مارے جائیں گے تو بے عزتی نہیں لگے گی؟ اس طرح سے جو بھی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ بے عزتی ہی بنتا ہے. And for those who reject faith and deny our signs, there will be a humiliating punishment. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.